بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیکچرر اسلامیات BS17 کا پیپر جو 27 جولائی 2024 کو کنڈکٹ ہوا تھا۔ تو اس میں ہم ٹوٹل 100 MCQs کو ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا MCQs جو ہے، موطا امام مالک کتنے عرصے میں لکھی گئی؟ تو اس کے 4 آپشن تھے: 10 سال، 20 سال، 30 سال یا 40 سال۔ اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ 40 سال تھا۔ نمبر 2، کس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی؟ تو اس کے 4 آپشن تھے: مسجد نبوی، مسجد قبلتین، مسجد قباء۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا مسجد قباء۔ تو نمبر 3 کوسچن جو تھا وہ تھا علم الاقتصاد کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، ہر دوسرے تیسرے پیپر میں یہ کوسچن آیا ہوتا ہے۔ تو علم الاقتصاد کس کی تصنیف تھی؟ کارل مارکس کی تھی، ایڈم سمتھ کی تھی یا علامہ اقبال کی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے علامہ اقبال۔ نیکسٹ کوسچن ہے، احکام میں اشرا کا ذکر کون سی صورت میں موجود ہے؟ تو اس کے 4 آپشن تھے: سورہ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ سورۃ مائدہ تھا۔ نمبر 5، سواء السبیل کون سا مرکب ہے؟ سواء السبیل اس کے 4 آپشن تھے: مرکب اضافی تھا، مرکب اشاری تھا، مرکب توصیفی تھا۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ مرکب اضافی۔ سواء السبیل کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام بتائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ رضائی بھائی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک ہی فوسٹر مدر سے دودھ پیا تھا۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی والدہ تھی جن سے انہوں نے فوسٹر مدر تھی جو ان سے دودھ پیا تھا؟ اس کا کریکٹ آنسر تھا حضرت صوفیہ۔ یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے۔ تو نیکسٹ کوسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سالہ عہد میں کتنا علاقہ فتح کیا؟ تو اس کے 4 آپشن تھے: 5 لاکھ مربع میل، 10 لاکھ مربع میل، 15 لاکھ مربع میل یا 20 لاکھ مربع میل۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 10 لاکھ مربع میل۔ نیکسٹ کوسچن ہے، النتیحہ سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے، 2-3 مرتبہ میں نے دیکھا ہے پاس پیپر میں۔ جو جانور سینگ لگنے سے مر جائے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، مقارنۃ الادیان کی مؤلف ہیں، یہ ایک بک ہے، اس کے مؤلف کا نام ہے ڈاکٹر احمد شلبی رحمۃ اللہ علیہ۔ نیکسٹ کوسچن ہے، علم الاحکام سے بحث کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ علم الاحکام سے بحث کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس کے آپشن میں ہوگا فقہ ہوگا، تقلید ہوگا، مجتہد ہوگا۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ فقہ۔ تو علم الاحکام سے بحث کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ فقہ کی ذمہ داری ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اشاروں کنایوں کے الفاظ سے جو طلاق دی جائے کہلاتی ہے؟ وہ کہلاتی ہے طلاق بائن۔ کیا کہلاتی ہے؟ طلاق بائن۔ یہ اشاروں کنایوں سے کی جاتی ہے۔ تو جو مطلب طلاق صریح ہے وہ مطلب اس طرح ہے کہ آپ بالکل ڈائریکٹ ہی کہہ دیں کہ میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں۔ تو وہ ڈائریکٹ جو ہوتی ہے وہ طلاق صریح ہوتی ہے، اور جو اشاروں کنایوں سے دی جائے وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، الجبر والمقابلہ کے مصنف کون ہے؟ الجبر والمقابلہ کے مصنف ابو علی سینا ہے، البیرونی ہے یا الخوارزمی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ الخوارزمی۔ الجبر والمقابلہ کے مصنف ہیں الخوارزمی۔ نمبر 13 بہت امپورٹنٹ کوسچن، شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے یا 7 ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 5 ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو کریکٹ آنسر کتنا ہے؟ 5۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ کہ لرجو وراکم فلتمسوا نورا، اس آیت میں کس گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ کہ لرجو وراکم فلتمسوا نورا، یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین۔ یہ سورۃ حدید کی آیت ہے، سورۃ حدید جو 57 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوسچن ہے، مسلم فلسفہ اور تاریخ کس شخصیت کی دلچسپی کا میدان ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابن خلدون کی کافی مشہور کتابیں ہیں، تاریخ پہ بھی اور فلسفہ پہ بھی۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ابن خلدون ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابن خلدون۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اظہار الحق کس کی تصنیف ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، اظہار الحق کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر احمد شلبی کی ہے، قاضی عبدالحق کی ہے یا رحمت اللہ کرانوی کی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ رحمت اللہ کرانوی۔ رحمت اللہ کرانوی۔ تو نیکسٹ کوسچن ہے، صلح حدیبیہ میں قریش کی نمائندگی کس نے کی؟ مطلب کفار کی نمائندگی کس نے کی؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے سہیل عمرو۔ سہیل بن عمرو۔ تو اس کا یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کس نے نمائندگی کی؟ تو مسلمانوں کی طرف سے
حضرت عثمان نے کی تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, تو یہ مطلب یہ بھی آ سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کب ہوا تھا؟ 6 ہجری کو ہوا تھا, 628 اے ڈی میں. ٹھیک ہے, عیسوی کے لحاظ سے 628 اے ڈی ہے, اور جو ہجری ہے وہ 6 ہجری تھا. تو نیکسٹ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد کس صحابی نے تیار کی؟ تو ادھر میں نے نہیں دیا, لیکن آپ تیار کر لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس صحابی نے تیار کی. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کوشچن جو ہے, اصول فقہ میں مفسر کے مقابل کیا ہے؟ اصول فقہ میں مفسر کے مقابل جو ہے تفسیر ہے, مفسر ہے یا مجمل ہے. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ مجمل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو کوشچن بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد کس صحابی نے تیار کی, تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کی. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کوشچن جو ہے, الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف کون ہے؟ ٹھیک ہے. امین احسن اصلاحی ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. الاتقان فی علوم القرآن کے مصنف ہیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ہم نے 20 کوشچن کیے ہیں. تو جو نیکسٹ کوشچن جو ہے ہم نمبر 21 سے کریں گے. نمبر 21 ہے, محمد ابو زہرہ ایک عظیم مذہبی سکالر ہیں. محمد ابو زہرہ ایک عظیم سکالر ہیں. تو ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ مصر سے ہے, شام سے ہے, ایران سے ہے. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ مصر ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, قواعد التحدیث کی مصنف کون ہے؟ مولانا قادر شاہ ہیں, علامہ یسوطی ہیں, مولانا رحمۃ اللہ علیہ, محمد جمال الدین قاسمی. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے محمد جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ. قواعد التحدیث کی مصنف محمد جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ. نیکسٹ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ, دوسرے تیسرے کوشچن پیپروں میں آیا ہوتا ہے. قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد 86 ہے. یہ تو بھی مدنی. اگر مکی ہے تو اس کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 28, کیونکہ 114 تعداد ہے. تو 86 اگر مدنی ہے تو 28 مکی ہو جائیں گی. امام عزیمت کس کو کہا جاتا ہے؟ عزیمت, امام عزیمت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یا امام مالک ہوگا, یا امام شافعی ہوگا, یا امام احمد بن حنبل ہوگا. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ تو نہیں لگائیں گے, رحمۃ اللہ علیہ لگائیں گے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ خلیفہ المامون کے دور میں تھے, اور انہوں نے ان کو جیل بھی ہوئی تھی کیونکہ یہ اپنے موقف پہ اڑے رہے تھے. تو اس وجہ سے ان کو امام عزیمت کہا جاتا ہے. تو نیکسٹ کوشچن ہے, وراثت کے کتنے اسباب ہیں؟ ٹھیک ہے, وراثت کے کتنے اسباب ہیں؟ وراثت کے 3 اسباب ہیں شاید. ہاں, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے. تو وراثت کے 3 اسباب ہیں. تو وراثت کے کون سے اسباب ہو سکتے ہیں؟ یا تو والدین کی طرف سے, یا جہاں پہ شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے جو بچے وغیرہ ہوں گے, ٹھیک ہے, یا غلام جو آزاد کرتے تھے ان کی طرف سے جو ہوتا تھا پہلے وہ تھا. تو اب تو یہ 2 ہیں لیکن یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں چلتا, وہ یہ 2 چلتے ہیں. تو نیکسٹ کوشچن جو ہے, متناہی مستند کے اعتبار سے حدیث کی کتنی اقسام میں؟ ٹھیک ہے, متناہی مستند کے حساب سے حدیث کی 3 اقسام میں. کتنی ہیں؟ 3 اقسام ہیں. کون سی ہیں؟ یہ بھی آ سکتا ہے, یا مرفوع ہوگا, ٹھیک ہے, یا موقوف ہوگا, یا مقطوع ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کون سی ہیں, مرفوع, موقوف, مقطوع. یہ بھی یاد کر لینا. مرفوع کون سی ہوتی ہے؟ جس کی نریشن کی جو چین ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے وہ مرفوع. جس کی چین صرف صحابہ تک پہنچے, ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے, اس کو موقوف کہتے ہیں. مقطوع تو وہ ہوتی ہے جو جس تابعی تک پہنچے, صحابہ تک بھی نہ پہنچے, ٹھیک ہے, تابعی تک پہنچے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ صحابی تھے, جو صحابیوں کی جنہوں نے صحابیوں کو دیکھا تھا وہ تابعی تھے. تو تابعیوں تک جو پہنچے وہ موقوف ہے, جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے وہ مرفوع. موقوف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے وہ
مرفوع ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ کوشچن ہے تالمود کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ تو عیسائیوں کی ہے, ہندوؤں کی ہے, یا یہودیوں کی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہودی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے بہت عقبہ اولا کب ہوئی تھی؟ 12 نبوی کو ہوئی تھی, 13 نبوی کو ہوئی تھی, 11 نبوی کو ہوئی تھی؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 11 نبوی ہے. ٹھیک ہے. شراب کی حد 80 کوڑے کس خلیفہ کے دور میں رکھا گیا تھا؟ ابو بکر کے, حضرت عثمان کے, یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کا کریکٹ آنسر جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کوشچن جو ہے واصل بن عطا کس مذہب کا بانی تھا؟ کیا کوشچن ہے؟ واصل بن عطا کس مذہب کا بانی تھا؟ تو یہ واصل بن عطا معتزلہ کا بانی تھا. ٹھیک ہے, معتزلہ. واصل بن عطا کس مذہب کا بانی تھا؟ معتزلہ. نمبر 31 جو کوشچن ہے بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی کون سے بھیجے گئے؟ حضرت موسیٰ تھے, حضرت ہارون تھے, یا حضرت عیسیٰ تھے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نیکسٹ کوشچن ہے مدوۃ الکبریٰ کس فقہی مکتب کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے, مدوۃ الکبریٰ کس فقہی مکتب کی کتاب ہے؟ حنفی کی ہے, حنبلی کی ہے, یا مالکی کی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ مالکی. مدوۃ الکبریٰ کس فقہی مکتب کی کتاب ہے؟ مالکی. کتنے نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. 25. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جو ذکر آیا ہے وہ کتنے نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ 25. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, تقریباً 130 سے 135 مرتبہ ذکر آیا ہے. اور سب سے جو کم آیا ہے وہ ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. سورۃ انبیاء اور سورۃ سعد میں ان کا ذکر ہے 2 دفعہ. ٹھیک ہے. جو نیکسٹ کوشچن جو ہے کس کی پرستش کرنے والے عرب صابی کہلاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کس کی پوجا کرنے والے عرب صابی کہلاتے ہیں؟ تو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں ان کو صابی کہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے. کس کی پرستش کرنے والے عرب صابی کہلاتے ہیں؟ ستاروں کی جو پرستش کرتے ہیں وہ صابی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 7 ہجری. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے. شاید آپ دیکھ لینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شاید 6 تھا یا 7 تھا, میں نے پڑھا تھا, تھوڑا سا ذہن میں نہیں ہے, تو آپ دیکھ لینا کہ 6 تھا یا 7 تھا, اس طرح بھی تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید, ان کا بھی کوشچن پیپر میں آیا ہوتا ہے, تو وہ بھی دیکھ لینا. نیکسٹ کوشچن ہے کس خلیفہ راشد کے دور حکومت میں مسلمانوں نے پہلا بیڑا تیار کیا؟ ٹھیک ہے. حضرت عمر, حضرت ابو بکر. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن رجل حسن کون سا مرکب ہے؟ مرکب تام ہے, مرکب موضوع ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ مرکب ناقص ہے. کیا ہے؟ مرکب ناقص. ویری امپورٹنٹ کوشچن ام المساکین کس ام المومنین کا لقب ہے؟ حضرت عائشہ کا ہے, حضرت ام سلمہ کا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت زینب بنت خزیمہ. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیکسٹ کوشچن القانون فی الطب, ویری امپورٹنٹ کوشچن, القانون فی الطب کس کی کتاب ہے؟ عمر خیام کی ہے, ابن الحسن کی ہے, ابو علی سینا کی ہے؟ تو القانون فی الطب ابو علی سینا رضی اللہ تعالیٰ, ابو علی سینا کی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے محسنات کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ ناپاک عورتوں کو کہا جاتا ہے, پردہ دار عورتوں کو کہا جاتا ہے, یا پاکیزہ عورتوں کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ پاکیزہ عورتوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے تنوین کس کی علامت ہے؟ غیر منصرف کی ہے, مشدد کی ہے, یا منصرف کی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے منصرف. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کتاب الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا جو آپشن میں تعلیم القرآن, اسرار شریعت, اصول تفسیر. تو کتاب الفوز الکبیر اصول تفسیر کی موضوع پہ کتاب ہے. تو نیکسٹ کوشچن ہے نمل کے معنی کیا ہیں؟ چونٹی ہیں, گائے ہیں, یا گھوڑا ہیں؟ تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, سورت ہے. تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ چونٹی, جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے چونٹیوں کا, تو اس موضوع اس حیثیت سے ان کو
نمل کا موضوع دیا گیا ہے، تو نمل کی جو معنی ہے وہ چونٹی ہیں، کیونکہ چونٹی کا ذکر ہے آیت میں۔ جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ آیات تخیر کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورت احزاب میں آیات تخسیر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے خلق القرآن کن کا عقیدہ ہے؟ نمبر 45 ہے، خلق القرآن کن کا عقیدہ ہے؟ مزمرات کا ہے یا محنہ کا ہے یا معتزلہ کا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ معتزلہ ہے، ٹھیک ہے، معتزلہ ہے۔ معتزلہ پچھلی بار ایک اسی پیپر میں ایک اور کوسچن بھی تھا کہ واصل بن عطا کس مذہب کا بانی ہے؟ تو وہ معتزلہ کا ہے۔ اس کے بانی کا کیا نام تھا؟ واصل بن عطا۔ یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے، پہلی یہ آیا ہے، پھر خلق القرآن کن کا عقیدہ معتزلہ، یہ دو کوسچن آئے ہوئے ہیں پیپر میں۔ نیکسٹ کوسچن ہے المجموع فی الفقہ کس کی کتاب ہے؟ المجموع فی الفقہ کس کی کتاب ہے؟ تو خطیب بغدادی کی ہے، شاہ ولی اللہ کی ہے، امام مالک کی ہے، زید بن علی کی ہے؟ تو المجموع فی الفقہ زید بن علی کی ہے۔ امام الفقہ کن کا لقب ہے؟ تو حضرت زید بن ثابت کا ہے، حضرت حمزہ کا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے؟ تو ان کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت معاذ بن جبل، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی مکمل سائنسی تفسیر ہے۔ قرآن پاک کی مکمل سائنسی تفسیر کیا ہے؟ تو کتاب زندگی السلطان بشیر محمود، بطیان الفارقان از مولانا عبد المجید لدھیانوی، یا تفسیر الجواہر علامہ طنطاوی جوہری؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے تفسیر القرآن تفسیر الجواہر علامہ طنطاوی جوہری، علامہ طنطاوی جوہری، تفسیر الجواہر علامہ طنطاوی جوہری قرآن پاک کی مکمل سائنسی تفسیر ہے۔ اگر سائنس کے لحاظ سے جو قرآن مجید کی تفسیر ہے وہ تفسیر الجواہر علامہ طنطاوی جوہری کی ہے۔ تو نیکسٹ کوسچن جو ہے روشنی اور آنکھ سے متعلق یورپ کے حکماء کا ماخذ کس سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ابن الہیثم، ٹھیک ہے۔ تاج العروس کس موضوع پر ہے؟ تاج العروس کتاب ہوگی، تو مذہبی پہ ہے، تاریخی پہ ہے یا لغت پہ ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ لغت، تاج العروس لغت پہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے دنیا کے بڑے مذاہب کے مصنف ہیں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ نور احمد قادری ہیں، مولانا قاسم ہیں؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ علامہ عماد الحسن الآزاد فاروقی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے فقہ صوفیانہ ہے، ادبی ہے، تصوف ہے یا سائنسی ہے؟ تو سائنسی، اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا سائنسی ہوگا۔ شاذ کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ شاذ کے مقابلے میں المستند آتا ہے، موضوع آتا ہے یا محفوظ آتا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ محفوظ۔ نیکسٹ کوسچن ہے تفسیر تبری کتنے عرصے میں لکھی گئی؟ 6 سال میں لکھی گئی، 5 سال میں لکھی گئی، 8 سال میں لکھی گئی، 7 سال میں لکھی گئی؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 7 سال ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے سال ہے؟ 7 سال۔ تفسیر تبری کتنے عرصے میں لکھی گئی؟ 7 سال میں لکھی گئی۔ نیکسٹ کوسچن ہے اسماء الرجال کے فن کا تعلق ہے قرآن سے ہے، فقہ سے ہے، حدیث سے ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا حدیث سے ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے حضرت حمام ابن منبع نے الصحیفہ الصحیحہ میں کس کی حدیث جمع کی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں سے یہ کوسچن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث موضوع ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث لکھی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ کوسچن ہے قیاس کے کتنے ارکان ہیں؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن۔ قیاس کے کتنے ارکان ہیں؟ 4 ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 یہ تیار کر لینا کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ 4 ارکان ہیں۔ قیاس کے کتنے ارکان ہیں؟ 4 ہیں۔ رسالہ اثبات نبوت کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نیکسٹ کوشچن ہے اسلام اور جدید معاشی نظریات کے مصنف ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ سید ابو اعلیٰ مودودی۔ اسلام اور جدید معاشی نظریات کے مصنف مولانا ابو اعلیٰ مودودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام اور جدید معاشی نظریات کے مصنف ہیں سید ابو اعلیٰ مودودی۔ نیکسٹ کوشچن، ذوالنون کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ کس نبی کا لقب ذوالنون ہے؟ تو حضرت یونس، ٹھیک ہے، حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے تھے وہ حضرت یونس تھے، تو ان کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے۔ ملا یا حضرت الفقی کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کافی بڑا نام ہے، ابو جعفر محمد بن علی حسن بن موسیٰ بن بابویہ کمی، ٹھیک ہے۔ ملا یا حضرت الفقی، ٹھیک ہے، ملا یا حضرت الفقی کس کی کتاب ہے؟ ابو جعفر محمد بن علی بن حسن بن موسیٰ بن بابویہ کمی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشچن تیار کر لینا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم میں کون سی نص استعمال ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں عبارت النص استعمال ہوئی ہے۔ کون سی؟ عبارت النص۔ حد قذف کا ذکر کون سی صورت میں موجود ہے؟ تو یہ ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ سورت نور، ویری امپورٹنٹ کوشچن، سورت نور۔ نیکسٹ کوشچن ہے فصوح الحکم کے مصنف ہیں؟ فصوح الحکم کے مصنف ابن عربی۔ المعجم المفہرس للفاظ الحدیث النبوی کس کی کتاب ہے؟ یہ اے جی وینسک، یہ کوئی انگلش ہے، اے جی وینسک اسی کتاب ہے۔ واجب اور فرض میں واجب اور فرض میں فرق کون سے فقی کرتے ہیں؟ واجب اور فرض میں جو فرق کرتے ہیں وہ احناف کرتے ہیں، مطلب حنفی کرتے ہیں۔ کس مصنف کی کتاب مسند نہیں ہے؟ تو اس کے جو آپشن میں تھا بخاری تھا، امام احمد بن حنبل تھا، طبرانی تھا، تو بخاری کی کتاب بھی مسند ہے اور امام احمد بن حنبل کی بھی ہے، تو طبرانی کی جو کتاب تھی وہ اس کا کریکٹ آنسر تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ابرہ الاکمہ والابرصہ کس پیغمبر کے معجزات ہیں؟ الاکمہ والابرصہ، ابرہ الاکمہ والابرصہ حضرت عیسیٰ۔ اخوان الصفا کس قسم کی تنظیم تھی؟ ٹھیک ہے، تو یہ خفیہ تنظیم تھی، اخوان الصفا، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے، مصر کی ایک تنظیم تھی اخوان المسلمین، جس نے جمال عبد الناصر کا بھی قتل کیا تھا، مصر کی تھی، بہت ہی مشہور ہے، تو اخوان المسلمین تیار کر لینا، وہ مصر کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سیاسی جماعت بھی تھی اور تھوڑے سے وہ مطلب اٹیک بھی کرتے تھے، عسکری بھی تھی، تو وہ اخوان المسلمین کا بھی تیار کر لینا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے اصول دعوت کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر احمد حسن کی ہے، ڈاکٹر عبد الکریم زیدان کی ہے، ابو القاسم زہراوی کی ہے، تو ڈاکٹر عبد الکریم زیدان کی ہے۔ کس کی ہے؟ ڈاکٹر عبد الکریم زیدان کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے سفر شام میں جس بحیرہ راہب مستورہ سے ملاقات ہوئی تھی اس کا اصل نام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے شام کے سفر کے دوران ایک راہب کی ملاقات ہوئی تھی، اس کا نام تھا جرجیس۔ وہ راوی جس سے روایت کرنے والے دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں لیکن کسی امام فن سے اس کی تنسیخ مستول ہو، اس راوی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ مجہول الحال ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے دیش کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے، تو کون ہوں گے؟ نافرمان ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، یا عہد شکن ہوں گے؟ وہ عہد شکن جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں وہ ہوں گے۔ وَعَالَمُهُمْ بِالْجَلَالِ وَالْحَرَامِ کون سے صحابی مراد ہیں؟ ٹھیک ہے، وَالْمَحْمُومُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ کون سے صحابی مراد ہیں؟ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، یا حضرت معاذ بن جبل ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت معاذ بن جبل۔ زاد المعاد فی حدی خیر العباد کا موضوع کیا ہے؟ تفسیر قرآن ہے، ایمانیت ہے، سیرت ہے، کیا؟ زاد المعاد فی حدی خیر العباد کا موضوع کیا ہے؟ سیرت، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ سیرت ہے۔ نمبر 76 مدارج النبوت کے مصنف کون ہیں؟ مدارج النبوت کے مصنف ہیں شیخ نور احمد قادری ہیں، شیخ عبد القادر غفار محدث ہیں، شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہیں۔
ٹھیک ہے. مدارج النبوہ کے مصنف کون ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ نیکسٹ کوشچن ہے ہو روٹ دا بک انٹروڈکشن ٹو اسلام. ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. ڈاکٹر حمید اللہ. ہو واز ایڈم اسمتھ. یہ اکانومسٹ تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے مقابلے میں کارل مارکس سے جنہوں نے داس کیپیٹل لکھی تھی، اور انہوں نے بھی ایک بک لکھی تھی وہ جو ایڈم اسمتھ نے لکھی تھی، اکانومی بھی تھی. وہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، وہ بھی دیکھ لینا کہ ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ کون سی ہے. داس کیپیٹل کارل مارکس کی ہے. اور نیکسٹ کوشچن ہے گوتم بدھا واز بورن ان 563 BC. 563 BC میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. گوتم بدھا 563 BC میں پیدا ہوئے تھے. کہاں پہ پیدا ہوئے تھے یہ کوشچن ہے. تو لمبینی، ایک شہر ہے لمبینی، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے. اندرا نووی فیمس بزنس مین بلونگ ٹو وچ کنٹری. تو اندرا نووی انڈیا سے ہیں. ٹھیک ہے. فیفا ورلڈ کپ واز کمنسڈ ان 1930. امپورٹنٹ کوشچن ہے کہاں پہ اسٹارٹ ہوا تھا؟ 1930 میں اسٹارٹ ہوا تھا. یہ بھی تیار کر لینا کہ کہاں پہ شروع ہوا تھا. تو 1930 میں ہوا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے یمن کرائسس اسٹارٹیڈ ان 2011 میں اسٹارٹ ہوا تھا. دا ہیومن رائٹ کونسل از دا مین انٹر گورنمنٹ باڈی ود ان. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی، UNGA، یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی. ٹھیک ہے. راول پنڈی کانسپریسی اکرڈ ان 1951، جس میں پاکستان کے مشہور شاعر فیض احمد فیض کو بھی، جس میں کنسپریسی کے کیس میں وہ بھی شامل تھے. ڈاکٹر علامہ جو تھے پاکستان کے شاعر تھے فیض احمد فیض، وہ بھی اسی میں آئے راول پنڈی کنسپریسی میں. وہ فوجیوں کی ایک بغاوت تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ کیس کب تک چلا تھا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کب ہوا تھا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کس جج نے اس کیس کو سنا تھا. یہ سب کوشچن آپ نے تیار کرنا ہے. بھاولپور اسٹیٹ جوائن پاکستان ہے. نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ پاکستان کو بھاولپور نے کب جوائن کیا تھا؟ 1947 میں. میڈ ان انڈیا فیمس موومنٹ واز نیمڈ. تو یہ سوادیشی موومنٹ ہے. کون سی ہے؟ سوادیشی موومنٹ. ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. سوادیشی موومنٹ یہ دیکھ لینا کب سٹارٹ ہوئی تھی. میڈ ان انڈیا. اور یہ کس نے سٹارٹ کی یہ بھی دیکھ لینا. ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ کہاں پہ سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کس عرصے میں ہوئی تھی، کہاں، کب سے کب تک ہوئی تھی. یہ سب امپورٹنٹ کوشچن ہے سوادیشی موومنٹ کے ریلیٹڈ پیپر میں آئے ہوتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ایوب خان فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈائیڈ ان. پاکستان کے جو فارمر صدر تھے 1974 میں فوت ہوئے تھے. 1974 میں. نیکسٹ کوشچن ہے پاکستان کے جو امپائر ہیں علیم اقبال صاحب، علیم ڈار صاحب، انہوں نے کس کا ریکارڈ توڑا تھا. ٹھیک ہے. ایز این امپائر ٹیسٹ میچ میں ایز این امپائر کس کا ریکارڈ توڑا تھا؟ اسٹیو بکنور. اسٹیو PUCKNOR. ویری امپورٹنٹ کوشچن. اسٹیو بکنور. نیکسٹ کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ فائل. نیکسٹ کوشچن ہے وچ پاکستانی پلیئر بیکم فرسٹ پاکستانی ٹو اسکور 10,000 رن ان ٹیسٹ کرکٹ. یونس خان. ٹھیک ہے. یونس خان. اس کا کریکٹ آنسر ہے یونس خان. نیکسٹ کوشچن ہے which of the following file types represent a compressed version of one or more file. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ زپ. زپ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ زپ ہے. تو اس کے آپشن میں تھا EXE DOC یا PDF. PDF بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ PDF میں کنفیوز نہ ہو جائے گا. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ زپ ہے. ٹھیک ہے. which of the following file types represent compressed version of one or more files. so اس کا جو کریکٹ آنسر ہے زپ ہے. Ctrl+N شارٹ کٹ کی از یوز ان MS Word ٹو نیو ڈاکومنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیو ڈاکومنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے. چینج وائس اس کا ایکٹیو وائس تھا، پیسو وائس دینا تھا. تو اس کا جو پیسو وائس ہوگا ٹی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹی پہلے آ جائے گا، اس بعد میں آ جائے گا. بینگ. ٹھیک ہے. بینگ کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ کنٹینیوس میں ہے. تو کنٹینیوس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی پیسو وائس میں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ایکٹیو وائس دیا ہوتا ہے، اگر وہ ایکٹیو وائس کنٹینیوس میں دیا جائے تو بینگ ہمیشہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. از بینگ. تو اس میں جو میڈ آئے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میڈ بائی ہر. ہر کیوں آیا؟ شی کی وجہ سے. شی کا جو آبجیکٹو فارم ہوتی ہے وہ ہر ہوتی ہے. تو ہر ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے. دے ڈونٹ ریمبر اینی برتھ ڈے بٹ یو. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ڈڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے آپشن میں تھا ہیو، ڈونٹ، ڈز، ڈڈ. دے ڈونٹ ریمبر اینی برتھ ڈے بٹ یو ڈڈ. ٹھیک ہے. ہی پیڈ دا ڈائننگ بل ود. اس کا جو
preposition آئے گی وہ with ہوگی. ٹھیک ہے, with. نیکسٹ کوشچن ہے when علامہ شبلی نعمانی died 1914. ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے, ہر پیپر میں آیا ہوتا ہے. اس کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جنگ عظیم اول 1914 میں سٹارٹ ہوئی تھی, تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 1914 میں پیدا ہوئے تھے. اور اس کا ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے تھے, وہ 1857. اس کو یاد کرنے کا طریقہ کہ جو بغاوت ہوئی تھی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کے کی تھی, تو وہ 1857 میں کی تھی. تو یہ 1857 میں پیدا ہوئے تھے, 1914 میں فوت ہوئے تھے. یہ اردو کے خمسہ ارکان میں بھی ہیں, 5 ارکان, جو 5 بندے جو ہیں اردو کے سب سے امپورٹنٹ, جن میں سر سید احمد خان بھی ہیں, تو یہ اس میں علامہ شبلی نعمانی بھی ہیں. تو نیکسٹ کوشچن جو ہے اردو سے تھا, کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا, ضرب المثل ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کم ظرف کو کوئی اچھی چیز مل جائے تو اسے سنبھال نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کوشچن ہے پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے, اجل مر رہی ہے تو کہاں آتے آتے. تو اس شعر میں قافیہ کیا ہے؟ یہاں اور کہاں, اس کا یہ کوشچن. ٹھیک ہے. تو ہم نے کافی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن کو ڈسکس کیا. اس میں مشکل بھی تھے کیونکہ یہ 17 کا پیپر تھا, تو کافی مشکل بھی تھے. تو اس میں تقریباً 30 سے 40 ایسے کوشچن تھے جو بار بار پیپر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں, تو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید پیپر کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.